ربیع الاول کے مہینے میں ماں باپ کی قبر کو جنت کا باغ بنانا چاہتے ہو تو قرآن کی یہ ایک سورت ضرور پڑھنا، مرحوم والدین خوش ہو جائیں گے۔ محترم ناظرین، کیا آپ نے کبھی اپنے مرحوم والدین کی مغفرت اور درجات کی بلندی کے بارے میں سنجیدگی سے سوچا ہے؟ ہمارے دلوں میں والدین کی محبت رچی بسی ہوئی ہے، لیکن ان کے انتقال کے بعد ہم ان کے لیے کیا کر سکتے ہیں؟ قرآن کریم کی تلاوت اور اس کا ثواب مرحوم والدین کو پہنچانا ان کے لیے بہترین تحفہ ہے۔ خاص طور پر 3 صورتیں ایسی ہیں کہ ان صورتوں کی تلاوت اور ثواب ایصال کرنے سے اللہ تبارک و تعالی ان کی مغفرت فرما دیتا ہے، یا اگر پہلے ہی مغفرت ہو چکی ہو تو ان کے درجات مزید بلند فرما دیتا ہے۔ کیا یہ خیال آپ کے دل کو جنبش نہیں دیتا کہ چند منٹ کی تلاوت آپ کے والدین کے لیے ہمیشہ کی رات کو روشن کر سکتی ہے؟ ناظرین محترم، آج کی اس معلوماتی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ جو شخص قرآن پاک کی ان 3 سورتوں کو یکجا پڑھ کر ثواب اپنے والدین کو پہنچاتا ہے، وہ والدین کے لیے رحمت اور بخشش کا وسیلہ بنتا ہے۔ اگر اللہ تبارک و تعالی نے پہلے ہی ان کی مغفرت کر دی ہے تو یہ عمل ان کے درجات میں اضافے کا سبب بنتا ہے۔ یہ والدین کے لیے ایسا تحفہ ہے جس کی مثال نہیں۔ ایک لمحے کو روک کر سوچیں کہ کیا ہم چاہتے ہیں کہ ہماری اولاد ہمارے لیے ایسا عمل کرے؟ اگر ہاں تو ہمیں آج یہ نیکی اپنے والدین کے لیے کرنی چاہیے تاکہ آنے والی نسلیں بھی اسے اپنائیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہمیں والدین کے احترام اور ان کے لیے دعاؤں کی اہمیت سکھاتی ہے۔ ایک صحابی حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے اور دریافت کیا کہ ان کی والدہ کے انتقال کے بعد کون سا صدقہ افضل ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پانی پلانا بہترین صدقہ ہے۔ چنانچہ انہوں نے کنواں کھدوایا اور اپنی والدہ کو ایصال ثواب کیا۔ ایک اور روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ والدین کے بعد بھی ان کے لیے دعائے استغفار کرنا، ان کے عہدوں کو پورا کرنا اور ان کے رشتہ داروں اور دوستوں سے حسن سلوک کرنا اولاد کی ذمہ داری ہے۔ کیا یہ واقعات ہمارے دلوں کو نرم نہیں کرتے اور ہمیں ترغیب نہیں دیتے کہ ہم بھی قرآن پاک پڑھ کر ان کے لیے دعائیں کریں؟ محترم ناظرین، اسلام میں والدین کا مقام بہت بلند ہے۔ قرآن و حدیث میں بارہا والدین کے ساتھ حسن سلوک، ان کی خدمت اور ان کے لیے دعا کی تلقین کی گئی ہے۔ والدین خواہ اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہوں یا زندہ ہوں، ان کے لیے دعائے مغفرت، صدقے جاریہ اور نیک اعمال کے ذریعے ان کو فائدہ پہنچانا اولاد کی بڑی ذمہ داری ہے۔ خاص طور پر قرآن پاک کی تلاوت والدین کی مغفرت اور ان کے درجات کی بلندی کا بہترین ذریعہ ہے۔ ہمارا آج کا وظیفہ ایسی تسبیح پڑھنے کا ہے جس کے پڑھنے سے ان کے ہاں آپ کے گناہ مٹ جاتے ہیں۔ تلاوت کی جائے تو قبر کا عذاب نہیں ہوتا، جنت میں سونے کا محل مل جاتا ہے۔ تو اس تسبیح کے بارے میں جاننے کے لیے آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو مکمل دیکھیں تاکہ اولاد ہونے کی ذمہ داری پورا کرتے ہوئے آپ اپنے والدین کے گناہ معاف کرا سکیں اور ان کو قبر کے عذاب سے نجات دلواتے ہوئے جنت میں سونے کے محلات کا ان کو حقدار بنوا سکے۔ ناظرین، حضرت سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت جبرائیل علیہ السلام میرے ملاقات ہوئی، حضرت جبرائیل علیہ السلام سے میری ملاقات ہوئی، انہوں نے مجھے خوشخبری سنائی، بے شک اللہ سبحانہ و تعالی آپ سے ارشاد فرماتا ہے جو آپ کا امتی یہ عمل کرے گا میں اس پر رحم نازل کروں گا اور ان کے والدین کے پچھلے گناہ معاف کروں گا۔ میرا امتی دوبارہ یہ عمل کرے گا تو اللہ فرماتا ہے کہ میں اس پر سلامتی نازل کروں گا اور ان کے اولاد کو سلامتی اور مرتے وقت آسانیاں عطا کروں گا اور جنت میں محل عطا کروں گا۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بارگاہ اقدس میں سجدہ شکر ادا کیا
کیونکہ اس عمل سے جہنم سے دوری ہوتی ہے اور جنت پاس آ جاتی ہے۔ وہ عمل یہ ہے۔ پیارے ناظرین، ذرا ایک لمحے کے لیے ہمیں یہ بھی بتائیے کہ آپ ہماری یہ ویڈیو کہاں سے دیکھ رہے ہیں؟ آپ کا نام کیا ہے؟ آپ کس شہر سے ہیں اور کس ملک سے ہمارا یہ پیغام سن رہے ہیں؟ کمنٹ باکس میں اپنا نام، شہر اور ملک ضرور لکھیں تاکہ ہمیں بھی معلوم ہو سکے کہ ہمارے پیارے ناظرین دنیا کے کن کن علاقوں تک موجود ہیں۔ یقین مانیں، جب آپ محبت سے کمنٹ کرتے ہیں تو ہمیں بے حد خوشی ہوتی ہے اور حوصلہ ملتا ہے کہ ہم آپ کے لیے مزید دینی اور اصلاحی ویڈیوز بناتے رہیں۔ انشاءاللہ ہماری ٹیم آپ سب کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھے گی، خاص طور پر آپ کے مرحوم والدین کے لیے بھی مغفرت اور بلندی درجات کی دعا کی جائے گی۔ تو اب کمنٹ میں اپنا نام، شہر اور ملک ضرور لکھیں، شاید آپ کا ایک چھوٹا سا کمنٹ کسی کی دعا کا سبب بن جائے۔ محترم ناظرین اکرام، حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دربار میں ایک شخص نے آ کر عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک نوجوان پر سکرات موت کی حالت ہے، ان کو کلمہ پڑھنے کا کہا جاتا ہے مگر اس کی زبان نہیں چلتی۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا وہ زندگی میں کلمہ نہیں پڑھتا تھا؟ عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پڑھتا تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب زندگی میں پڑھتا تھا تو موت کے وقت کس چیز نے اسے روک دیا ہے؟ اتنا فرما کر اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کھڑے ہوئے۔ آپ سب بھی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ چل پڑے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس نوجوان کے مکان پر تشریف لے گئے اور فرمایا، اے لڑکے، کہو لا الہ الا اللہ۔ لڑکے نے کہا، عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، زبان نہیں چلتی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا بات ہے؟ عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ماں کی نافرمانی کے باعث۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، تیری ماں زندہ ہے؟ تو کہا ہاں۔ حضور اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی والدہ کو بلایا، فرمایا، کیا یہ تیرا لڑکا ہے؟ بوڑھی نے کہا، یا رسول اللہ ہاں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر آگ کا دہکتا ہوا لاوا ہوا اور تم سے کہا جائے کہ لڑکے کو معاف کر دے ورنہ تیرے سامنے آگ میں تیرے لڑکے کو ڈال کر جلا دیا جائے گا، تو تم کیا کرو گی؟ بوڑھی نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں معاف کر دوں گی۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو سن لے، دنیا کی آگ سے کہیں زیادہ سخت آگ جہنم کی آگ ہے۔ کیا اپنے لڑکے کو جہنم کی بھڑکتی ہوئی آگ اور اس کے دہکتے ہوئے انگاروں میں جلتا ہوا پسند کرے گی؟ بڑھیا کی ممتا جوش میں آ گئی، عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ کو گواہ بناتی ہوں کہ میں نے اپنے لخت جگر نور نظر کو معاف کر دیا ہے اور اس سے راضی ہو گئی ہوں۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ان سے کلمہ پڑھنے کو فرمایا، فوراً اس کی زبان کھل گئی اور پورا کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھا۔ حضور نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کا فضل ہے کہ میری وجہ سے ایک لڑکا جہنم کے دردناک عذاب سے نجات پا گیا۔ ناظرین اکرام، جان لیجئے، قرآن پاک کی بتائی جانے والی 3 سورتوں کی فضیلت بہت ہی زیادہ ہے، اور جب کوئی مرد یا عورت اپنے مرحوم والدین کے لیے قرآن پاک کی یہ 3 سورتیں پڑھ کر ان کو ایصال ثواب کرتا ہے تو انہیں خود بھی ان سورتوں کی تلاوت کے سبب بہترین اجر و ثواب حاصل ہوتا ہے۔ ناظرین محترم، قرآن پاک میں ایسی سورتیں بھی موجود ہیں جسے قرآن کا دل کہا گیا ہے، یعنی سورہ یاسین۔ سورہ یاسین کی تلاوت کرو، روحانی اثرات کا تذکرہ کرتے ہوئے یاد رکھیں کہ یہ سورت قرآن کی مکی سورت ہے جس میں اللہ تبارک و تعالی کی وحدانیت، نبوت کی صداقت اور قیامت کا یقین پر اثر انداز میں بیان ہوا ہے۔ یہ سورت مختصر اور پر اثر جملوں کے ذریعے دلوں کو جوڑتی ہے۔ اگر بعض لوگوں نے اس سورت کے بارے میں مخصوص فضائل منسوب کیے ہیں، علماء نے واضح کیا ہے کہ ایسی روایات معتبر نہیں، باوجود اس کے کہ سورت کی
تلاوت بذات خود قرآن کی عظمت اور آخرت کی یاد دہانی کراتی ہے۔ کیا آپ نے کبھی رات کے پرسکون لمحات میں سورہ یاسین تلاوت کر کے اپنے والدین کے لیے بخشش کی دعا مانگی ہے؟ یہ عمل نہ صرف ان کے لیے رحمت کا باعث ہو سکتا ہے بلکہ آپ کے اپنے دل کو بھی سکون اور امید سے بھر دیتا ہے۔ ایصال ثواب کی فضیلت کو مزید واضح کرنے کے لیے آپ تصور کریں کہ ایک بیٹا تنہائی میں بیٹھا قرآن کھولے، اپنے مرحوم والدین کی یاد میں اپنے آپ پر فدا ہو رہا ہے۔ وہ الفاظ جو اس کے لبوں سے نکلتے ہیں اور اس کے والدین کی مغفرت کے لیے آسمانوں کی طرف اٹھتے ہیں، کیا اس منظر کا تصور آپ کے دل کو نرم نہیں کرتا؟ کیا یہ سوال ذہن میں نہیں آتا کہ ہم یہ عمل کیوں نہ کریں؟ قرآن پاک کی 3 ایسی صورتیں ہیں کہ اگر ان کو ایک ساتھ پڑھ کر مرحوم والدین کو ایصال ثواب کیا جائے تو مجموعہ ثواب کا ایصال والدین کے لیے بہت بڑا تحفہ ہے۔ اس موقع پر محبت بھرے انداز میں کہیں کہ اپنے والدین کو قرآن کا نذرانہ پیش کریں اور اللہ تبارک و تعالی سے ان کی مغفرت کی دعائیں کریں۔ کبھی تنبیہ کے انداز میں یاد دلائیں کہ ہماری زندگی مختصر ہے، والدین کی خدمت اور ان کے ایصال ثواب میں دیر نہ کریں، اور کبھی نصیحت کے طور پر یہ تینوں صورتیں پڑھ کر ثواب پہنچانا والدین کے لیے ایسی روشنی ہے جو ان کی قبر کو منور کر دیتی ہے۔ ناظرین محترم، سورۃ الملک اللہ تبارک و تعالی کی بادشاہی، قدرت اور ربوبیت پر مشتمل ہے۔ اس صورت میں انسان کو اس کی حقیقت یاد دلا دی جاتی ہے اور بتایا جاتا ہے کہ زندگی اور موت کا نظام اللہ تبارک و تعالی کے اختیار میں ہے۔ متعدد روایات میں آیا ہے کہ یہ صورت اپنے پڑھنے والے کی شفاعت کرتی ہے اور قبر کے عذاب سے نجات کا ذریعہ بنتی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قرآن کی ایک صورت جس میں 30 آیات ہیں ایک شخص کے لیے سفارش کرتی ہے یہاں تک کہ اسے بخش دیا گیا، وہ سورۃ الملک ہے۔ مزید فرمایا گیا کہ جو اس سورت کو ہر رات پڑھتا ہے اللہ تبارک و تعالی اسے قبر کے عذاب سے محفوظ رکھتا ہے۔ کیا یہ فضیلت سن کر ہمارے دل میں یہ خواہش نہیں جاگتی کہ ہم اپنے والدین کے لیے پڑھیں؟ جب ایک بیٹا یا بیٹی رات سونے سے پہلے خاموشی سے دل ہی دل میں سورۃ الملک کی تلاوت کرتی ہے، اس طرح سے کہ سورت پڑھتے وقت اس کی ہر آیت کے اختتام پر وہ اپنے والدین کی مغفرت اور عذاب قبر سے بچاؤ کی دعا کرتی ہے، اس دوران وہ خود سے سوال کرتی ہے کہ کیا میری یہ مختصر سی کوشش میرے والدین کی قبر کو باغ جنت بنا سکتی ہے، اور پھر ایمان اور یقین سے اپنے رب سے التجا کرتی ہے۔ تو ناظرین اکرام، یقین کریں کہ اپنے فوت شدہ والدین کے لیے اس کی محبت اور عزم کو دیکھتے ہوئے اللہ سبحانہ و تعالی اس کی کوشش کو رائگاں نہیں جانے دیتے۔ عالم برزخ میں لوگ حیران ہوتے ہیں کہ ہمارے فلاں ساتھی کا درجہ بلند کیسے ہو گیا، اور ایسے والدین خود بھی خوشگوار حیرت میں مبتلا ہوتے ہیں کہ ہمارا درجہ اچانک کیوں کر بلند کر دیا گیا۔ پھر ان کے استفسار پر فرشتے انہیں بتاتے ہیں کہ آپ کے فلاں بیٹے یا فلاں بیٹی ہیں آپ کے لیے اللہ سبحانہ و تعالی کے حضور صدق دل سے دعا کی تھی، جسے اللہ سبحانہ و تعالی نے قبول فرما لیا، اور اسی طرح آپ کا درجہ بلند کر دیا گیا۔ اور اسی طرح سے وہاں تمام موجود قریبی ساتھی ان پر رشک کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے انہیں ایسی نیک اولاد سے نوازا ہے جو ان کی وفات کے بعد ان کے لیے دل کی گہرائی سے بخشش و مغفرت کی دعا کر رہی ہے، جس کے سبب اللہ تبارک و تعالی عالم برزخ میں ان کے درجات بلند کرتا ہی چلا جاتا ہے۔ ناظرین اکرام، دعا تو ہم ویسے بھی اپنے مرحوم والدین کے لیے کر سکتے ہیں، لیکن جب ہم قرآن پاک کی ان 3 صورتوں کی تلاوت کرنے کے بعد اللہ کے حضور دعا کریں، دعا کے لیے دست ادب بلند کرتے ہیں، تو پھر اصل قرآن کی یہ صورت بھی اس کار خیر میں گواہی ہو جاتی ہے، اور اللہ تبارک و تعالی کے حضور سفارش کرتی ہے
یا اللہ پاک تیرا یہ بندہ تیرے حضور دل کی گہرائیوں سے اپنے مرحوم والدین کے لیے دعا کر رہا ہے، اس کی دعا کو قبول و منظور فرما، اس کے والدین کی بخشش فرما دے۔ لہذا ایسی دعائیں شرف قبولیت حاصل کر لیتی ہے۔ محترم ناظرین اکرام، اس سورت کی تلاوت کو اپنا معمول بنائیں اور اسے اپنے مرحومین کے لیے ایصال ثواب بنائیں۔ آپ جانتے ہیں کہ تیسری سورت کون سی ہے جس کی تلاوت مرحوم والدین کی بخشش و مغفرت کے لیے عظیم تحفہ ثابت ہو سکتی ہے۔ ناظرین محترم، قرآن پاک کی ایک ایسی صورت مبارکہ جس کی صرف ایک بار تلاوت کرنے سے ہی 1/3 قرآن کی تلاوت کا ثواب اللہ سبحانہ و تعالی عطا فرما دیتا ہے۔ جی ہاں ناظرین، سورۃ الاخلاص ایک مختصر صورت لیکن اس کا پیغام انتہائی جامع اور عظیم الشان ہے۔ اس میں اللہ تبارک و تعالی کے وحدانیت، صمد اور بے نیاز ہونے کا اعلان ہے۔ صحیح روایات میں آتا ہے کہ سورہ اخلاص قرآن کے 1/3 کے برابر ہے اور اسے بار بار پڑھنا اللہ کی محبت کا باعث بنتا ہے۔ ایک روایت کے مطابق ایک صحابی ہر نماز میں سورۃ الاخلاص پڑھتے تھے۔ کسی نے ان سے اس کی وجہ پوچھی تو انہوں نے جواب دیا، میں اس سورت سے محبت کرتا ہوں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس محبت نے تمہیں جنت کا حقدار بنا دیا۔ اس واقعے سے معلوم ہوتا ہے کہ سورۃ الاخلاص کی تلاوت نہ صرف ثواب کا باعث ہے بلکہ اللہ تبارک و تعالی کی محبت اور جنت کی ضمانت بھی بن سکتی ہے۔ کیا یہ علم ہمارے دل کو نہیں جھنجھوڑتا کہ ہم اپنے مرحوم والدین کے لیے بھی اس صورت کا تحفہ پیش کریں؟ آپ تصور کیجئے کہ ایک نوجوان رات کے آخری پہر اٹھتا ہے، وضو کرتا ہے اور تہجد کے دوران سورہ اخلاص کی تلاوت کرتا ہے، قل هو اللہ احد پڑھتا ہے، تو اس کے دل میں اپنے والدین کی یاد تازہ ہو جاتی ہے اور وہ دل ہی دل میں کہتا ہے، یا رب یہ اجر میرے والدین کو عطا فرما، انہیں معاف فرما، ان کے درجات بلند فرما۔ یقین کیجئے کہ والدین کی بخشش و مغفرت کی دعا کے لیے اس سے بہترین لمحات اور نہیں ہو سکتے۔ عمل نہایت ہی آسان اور مؤثر ہو سکتا ہے۔ اگر آپ چاہیں آپ کے والدین کی آخرت سنور جائے تو ان 3 صورتوں کی تلاوت کو معمول بنا لیں، کبھی جذباتی انداز میں تو کبھی سرگوشی کے انداز میں۔ یہ صورت والدین کے لیے تحفے کا گلدستہ ہے جو ان کی روح کو خوشی اور سکون پہنچاتا ہے۔ دنیا کی مصروفیات میں ہمیں غافل نہ ہوں، اپنے والدین کے لیے وقت نکالیں اور قرآن کے اس تحفے کو ان تک پہنچائیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ سے ثابت ہے کہ جب اولاد اپنے والدین کے لیے بخشش و مغفرت کی دعا کرنا چھوڑ دیتی ہے تو اللہ تبارک و تعالی کی رحمت بھی ایسی اولاد سے اپنا منہ موڑ لیتی ہے۔ جیسے ہے حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ قول ہے کہ اگر ہمارے دل پاک ہوتے تو ہم کبھی قرآن سے سیر نہ ہوتے۔ اور حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ فرمان ہے کہ جو شخص قرآن کی کوئی صورت پڑھتا ہے اور اس پر عمل کرتا ہے، قیامت کے دن وہ صورت اس کی سفارش کرے گی۔ اور آپ ان اقوال کے ساتھ یہ سوال کر سکتے ہیں کہ اگر قرآن کی ایک صورت ہماری سفارش کر سکتی ہے تو کیا ہم اسے اپنے والدین کے حق میں کیوں نہ پڑھیں؟ ایک اور ایمان افروز واقعہ میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ کا ذکر آتا ہے کہ ابتدا میں وہ اسلام قبول نہیں کر رہی تھی، مگر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دن رات ان کے لیے دعا کرتے رہے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بھی دعا کی درخواست کی۔ بالآخر اللہ تبارک و تعالی نے ان کے دل کو نرم کر دیا اور وہ ایمان لے آئی۔ اس واقعے سے پتہ چلتا ہے کہ یہ دعا والدین کے لیے کتنی مؤثر ہو سکتی ہے۔ اگر ہمارے والدین ایمان کی دولت سے مالا مال ہو کر دنیا سے گئے تو ان کے درجات کی بلندی کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ کیا ہماری دعائیں اور تلاوت ان کی مغفرت کا ذریعہ نہیں بن سکتی؟ ناظرین اکرام، سورۃ الملک میں اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں کہ جس نے موت اور زندگی کو پیدا کیا تاکہ تمہیں آزمائے
کہ تم میں کون کون بہتر عمل کرتا ہے۔ زمین و آسمان کی تخلیق کے دلکش مناظر بیان کیے جاتے ہیں۔ سورۃ الاخلاص میں بتایا جاتا ہے کہ اللہ ایک ہے، وہ بے نیاز ہے، نہ وہ کسی سے پیدا ہوا اور نہ کوئی اس کا ہمسر ہے۔ یہ دونوں صورتیں ہمارے عقیدے کی اصلاح کرتی ہے، اور جب ہم یہ صورتیں پڑھ کر اس کا ثواب والدین کو پہنچاتے ہیں تو گویا ہم ان کے لیے ایمان اور یقین کا تحفہ بھیجتے ہیں۔ لہٰذا قرآن پاک کی یہ 3 صورتیں پڑھ کر اپنے والدین کو ایصال ثواب کرنا ان کی بخشش و مغفرت اور درجات کی بلندی کے لیے ایک عظیم تحفہ ہے۔ اگر ہم اپنے والدین کے لیے جنت کے باغات سجانا چاہتے ہیں تو ان صورتوں کا تحفہ انہیں ضرور بھیجیں۔ ہمیشہ یاد رکھیں کہ دنیا کی کوئی چیز والدین کو اتنا خوش نہیں کرتی جتنا ہمارے پڑھے ہوئے قرآن کا تحفہ۔ کبیرہ گناہ ان بڑے گناہوں کو کہا جاتا ہے جن پر قرآن و حدیث میں سخت وعیدیں اور عذاب کی دھمکیاں آئی ہیں، جیسے جہنم، لعنت یا اللہ کے عذاب کا ذکر ہے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ کبیرہ گناہ وہ ہیں جن کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی نے جہنم، لعنت یا سخت عذاب کا اعلان فرمایا۔ مشہور کبیرہ گناہ شرک، ناحق قتل، والدین کی نافرمانی، جادو، جھوٹی گواہی، چوری، سود کھانا، یتیم کا مال کھانا، ناحق مال کھانا، رشوت، ظلم، وعدہ خلافی، ترک نماز کرنا، بغیر عذر کے روزے توڑنا، ناپ تول میں کمی کرنا۔ قرآن میں کبیرہ گناہوں کا انجام قرآن کریم میں اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ اگر تم بڑے گناہوں سے بچتے رہو گے جن سے تمہیں روکا گیا ہے تو ہم تمہاری چھوٹی برائیاں مٹا دیں گے اور تمہیں عزت والی جگہ داخل کر دیں گے۔ اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ کبیرہ گناہ آخرت میں انسان کے لیے بڑی رکاوٹ بنتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تمہیں سب سے بڑے گناہوں کی خبر نہ دوں؟ صحابہ نے کہا، جی ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے ساتھ شریک کرنا، والدین کی نافرمانی کرنا، جھوٹی گواہی دینا، جھوٹ بولنا۔ صحیح بخاری و مسلم۔ کبیرہ گناہ انسان کے ساتھ قبر تک جاتے ہیں۔ حدیث میں واضح ذکر ہے کہ نماز چھوڑنے والے کی قبر تنگ کر دی جاتی ہے۔ سود کھانے والا قیامت تک خون کی ندی میں ڈوبا رہے گا۔ زناکار کی قبر میں آگ کے گڑھے کھولے جاتے ہیں۔ جھوٹ بولنے والے کی قبر میں فرشتے ہتھوڑے سے سر کچلتے ہیں۔ یہ تمام تفصیلات صحیح بخاری و مسلم کی مختلف روایات میں آئی ہے، جنہیں عذاب قبر کے ابواب میں ذکر کیا گیا ہے۔ آخرت میں کبیرہ گناہوں کا ساتھ جانا، گناہ آخرت میں بھی انسان کا پیچھا نہیں چھوڑتے۔ شرک کرنے والا اگر توبہ نہ کرے تو ہمیشہ جہنم میں رہے گا۔ قتل ناحق پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قاتل جنت کی خوشبو بھی نہیں پائے گا، حالانکہ اس کی خوشبو 40 سال کی مسافت سے آتی ہے۔ اللہ اکبر۔ صحیح بخاری۔ سود کے بارے میں قرآن میں آیا ہے کہ جو لوگ سود کھاتے ہیں قیامت کے دن ایسے اٹھیں گے جیسے شیطان نے چھو کر پاگل کر دیا ہو۔ یتیم کا مال کھانے والے کے بارے میں قرآن کہتا ہے کہ وہ اپنے پیٹ میں آگ بھر رہے ہیں اور وہ جلد جہنم میں جائیں گے۔ اہل ایمان اگر کبیرہ گناہ کریں اور بغیر توبہ مر جائیں تو اللہ تبارک و تعالی کی مشیت کے تحت ہیں۔ البتہ کبیرہ گناہوں کا حساب سخت ہوگا اور قیامت کے دن وہ گناہ ان کے نام اعمال میں ساتھ آئیں گے۔ کبیرہ گناہ قبر میں عذاب کا سبب بنتے ہیں۔ یہ گناہ انسان کے ساتھ مرنے کے بعد بھی رہتے ہیں۔ آخرت میں یہ گناہ سب کے سامنے ظاہر ہوں گے۔ ان سے بچنے کے لیے توبہ، استغفار، نیک اعمال اور اللہ تبارک و تعالی کی رحمت کی ضرورت ہے۔ محترم ناظرین، اپنے والدین کی محبت کو صرف ان کی زندگی تک محدود نہ رکھیں، بلکہ ان کے دنیا سے چلے جانے کے بعد بھی ان کے لیے دعائیں اور نیک اعمال کا سلسلہ جاری رکھیں۔ قرآن پاک کی تلاوت کریں اور اللہ تبارک و تعالی سے اپنے مرحوم والدین کی مغفرت اور بلندی درجات کی دعا مانگیں۔ سورہ یاسین، سورۃ الملک اور سورۃ الاخلاص کی تلاوت کر کے اللہ تبارک و تعالی سے ایصال ثواب کی دعا کرنا
محبت اور عقیدت کا ایک خوبصورت اظہار ہے۔ اپنے والدین کے لیے صدقہ کریں، ان کے رشتہ داروں سے حسن سلوک کریں اور ان کے لیے کثرت سے استغفار کریں۔ یاد رکھیے، دنیا سے جانے کے بعد والدین کو ہماری دعاؤں اور نیک اعمال کی ضرورت ہوتی ہے۔ آج اگر آپ کے والدین زندہ ہیں تو ان کی قدر کریں، ان کے قدموں میں بیٹھیں اور ان کی دعائیں حاصل کریں، اور اگر اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہوں تو ان کے لیے دعا کو اپنی زندگی کا معمول بنا لیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری چھوٹی سی کوشش کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائیں اور ہمارے والدین کی مغفرت فرمائیں۔ یا اللہ، ہمارے مرحوم والدین کی قبروں کو نور سے بھر دے، ان کے درجات بلند فرما اور انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے والدین کا حق ادا کرنے اور ان کے لیے ہمیشہ نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔